ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. سیٹھی صاحب اب میرے حال میں تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب ایک سوال ہلری کلنٹن سے یہ کیا گیا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے جنرل میکرسٹل کو تبدیل کر دیا گیا, آپ کو پولیٹیکل ریزنس تھی آبویسلی. اب یہاں پر ایک آپریشنل چینج بھی کہا, آج سوال یہ کیا گیا کہ آپریشنل چینج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح جنرل کیانی جو ہے ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے, تو اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی نئے جنرل آ جاتے ہیں, کوئی نئی کمانڈ آ جاتی ہے, تو کیا یہ افیکٹ کرے گی ان وار اگینسٹ ٹیرر, اس وار کو؟ تو اس کے اوپر ہلری کلنٹن نے کیا بیان دیا, وہ بڑا بریف سا آنسر تھا, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. That is an internal matter for Pakistan. We have not and will not express an opinion. ان کو پوچھا گیا کہ کیا یہ جو اگر جنرل کیانی کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو کیا ہوگا, اور اگر ہوتی ہے تو کیا ہوگا. اگر نئے جنرل آ جاتے ہیں تو کیا, پھر یہ ساری تبدیلی میں آپ کے ساتھ کیا, امریکہ کو کیا کنسرن ہوگا, مطلب ہے کہ آپ کے جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے, آپ خود اس کا امریکہ اس پر کامنٹ کرے گا. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ فضول سوال نہیں تھا, بڑا چلاک سوال تھا, اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے ایکسٹینشن. ایگزیکٹلی یہ نہیں پوچھا گیا, ان کو یہ پوچھا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر کیا وار آن ٹیرر کے اوپر کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز چل رہی ہے, ایک ریلیشن شپ قائم کی ہوئی ہے, ایک کچھ کمٹمنٹس دونوں سائڈز نے کی ہوئی ہیں. جنرل کیانی جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, انیشیٹیوز لے رہے ہیں, کمٹمنٹس کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, وہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. امریکن جنرلز آ رہے ہیں, سیدھے کیانی صاحب کو ملنے جاتے ہیں, اینڈ سو آن. اسٹریٹجک ڈائلاگ کیانی صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں. اب اگر اس ساری سچویشن کے دوران ایک دم 3 مہینے کے بعد اٹھ کے گھر چلے جائیں تو کیا امریکہ کی جو ساری اسٹریٹجک پلاننگ ہے جو کہ انہوں نے کیانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. سوال بہت اچھا تھا, مگر جسے کہتے ہیں نا گگلی تھی. اگر وہ کہتی کہ کام خراب ہو جائے گا تو اس سے یہ لگنا تھا آپ تو پھر چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے. اگر وہ کہتے نہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پھر کہے اوہو انہوں نے یہ ایکسٹینشن دلوانا چاہتے, یہ ناراض ہیں کیانی صاحب. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اس سے علاوہ وہ بات کر بھی نہیں سکتی تھی اور مناسب بھی بات نہیں تھی کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ. اور دیکھیں انہوں نے بڑی سکس, اس میں کوئی اسمائل نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی, انہوں نے کہ آپ کا یہ اندرونی معاملہ ہے. اب چلیں وہ تو آنسر انہوں نے, یہ آپ نے مجھے بتا دیا جو انہوں نے کہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں اصل میں امریکہ چاہتا کیا؟ یار آئی ڈونٹ نو, میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے نہیں پتا. اس میں دونوں طرف آرگیومنٹس ہیں. آرگیومنٹ ایک ہی ہے جو بھی کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ I mean put yourself in Obama's shoes نا, آپ کیا چاہیں گے؟ اس میں دیکھیں ایک پریزیڈنشل ویو ہے, وہاں ایک کنگریشنل ویو ہوگی, ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویو ہوگی, ایک پینٹاگن کی ویو ہوگی. یہ وہاں ایک ویو نہیں چل رہی. میرا یہ خیال ہے کہ وہاں اس چیز کے اوپر انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یار ہم اس چیز میں نہ پڑیں. یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اگر ہم نے اس چیز میں پڑ گئے اور یہ بات باہر آ گئی کہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے تو سارا کام نہ خراب ہو جائے, بیکاز پھر جو نیا بندہ آئے گا اس کے اوپر بھی داغ لگا ہوگا, اور اگر یہ رہ جائیں گے تو ان کے اوپر بھی داغ لگ جائے گا. اس لیے اس چیز سے ہاتھ دوری رکھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو چیز ہے یہ آپ کی افواج کی لیڈرشپ اور آپ کی سیاسی لیڈرشپ یہ خود فیصلے کریں گے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ کیا ہے, اور ویسے ہی ہوگا. ہیڈی صاحب ایک اور سوال جو کہ ہلری کلنٹن سے کیا گیا, اور انفیکٹ یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر خدا نخواستہ 9/11/2001 کا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی واقعہ امریکہ کے اندر, اور وہ ٹریس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے آرکسٹریٹ کیا گیا, پاکستان سے وہ شروع ہوا ہے, اس کا سرے ملتے ہیں, تو بڑے اس کے برے کانسیکوینسز ہوں گے, بڑے برے نتائج ہوں گے ریلیشن شپ کے اوپر, تعلقات کے اوپر. تو اس کے حوالے سے ہلری کلنٹن نے کیا کہا وہ اس جواب میں دیکھتے ہیں. If an attack is traced back to Pakistan, people in America will be devastated, because you got to understand that we believe that we're facing a common enemy, that we have a common threat, and certainly under the Obama administration and the Kerry Lugar-Berman commitment, we see ourselves in solidarity against this common enemy. So it would be devastating, and I cannot predict what the consequences would be, because there would be many people in the United States who would say, why did this happen? Why are we investing so much in our partnership? But Secretary, and we would then, in the government, have to do what we did after the foiled attack in Times Square. What additional steps you mentioned? Yes. You're fighting a war on terror. No. 2 promises and urban terrorism is but we're not saying go do it alone. We're saying we're doing it with you. We're doing more, and you're doing more. So there are, I'm sure, additional steps that each of us can and should take. The problem is that we don't
have any clear idea about how best to get at the people we consider to be our primary enemies. You know, Al-Qaeda, Osama bin Laden, you know, those are the people who attacked us, and those are the people who are at the top of our list. Now, they are somewhere, we believe, based on our best information, where we don't know. We would like to work more closely together to go after them and to either capture or kill them, because we believe that at the center of this syndicate of terror that is terrorizing people in Pakistan, Al-Qaeda exists. جی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ سوال آپ نے سنا نہیں، ویسے سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اتنا لمبا جواب تھا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو یاد دلانا چاہیے، جہاں لوگوں کی بات ہو جاتی ہے نا. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر پھر کچھ اٹیک ہوتی ہے، اگر فیصل شہزاد کا وہ جو بم تھا وہ پھٹ جاتا اور وہ پھر کیا ہوتا ٹائم سکوائر میں، یا اسی قسم کی چیز سب وے امریکہ کے نیو یارک سب وے میں کچھ چیز ہو جاتی اور اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی بندہ پاکستان گیا تھا یا پاکستان سے آیا ہے ٹرین ہو کے یا یہاں سے گیا تھا ٹرین ہو کے واپس آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال تھا. اچھا سوال ہے. اس کا جواب انہوں نے بڑا گول مول دیا. انہوں نے یہ بیسکلی یہ کہا کہ امریکن جو ہے نا وہ ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، وہ مطلب اتنے پریشان ہو جائیں گے، اتنا غصہ چڑھ جائے گا. انگریزی کا جو لفظ استعمال کیا، they will be devastated. اب وہ ترجمہ اس کا ڈیوسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اپسیٹ، وہ کہیں گے کہ ہم اتنے کیوں دے رہے ہیں، why are we spending so much money، کہ ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں پاکستان کو اور مگر پاکستان ان لوگوں کو روک نہیں سکتا اور یہ آ کے ہمارے اوپر یہ بمباری کرتے ہیں. تو میں اس کے زیادہ اس کے بارے میں وہ کہتی ہے میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتی کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہلری کلنٹن نے یہی جواب دیا تھا جب یہ فیصل شہزاد کا بات ہوئی. اس وقت اگر یہ ہو جاتا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس نے کہا تھا کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں کیا. یہ اسی قسم کی سچویشن ہے. جب ممبئی ہوا ہندوستان میں تو ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لوگوں نے کہا کر دو چڑھائی کر دو، کچھ کر دو مریض پہ بم مار دو، فلانی جگہ کر دو، یہ کر دو. لشکر نے کیا یہ کیا. سوچ جب کیا تو پھر سوچا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے. تو وہ بھی اس کو آپ اسپیل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، مگر یہ وہ ضرور کہہ رہی ہے کہ اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پھر امریکن حکومت کے اوپر، امریکن عوام سے، امریکن میڈیا سے بڑا پریشر پڑے گا کہ اگر پاکستان ان لوگوں کو روک نہیں سکتا اور آپ پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں تو اس کا کام تو چل نہیں رہا ہے، تو کچھ آپ اور کریں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 ہوا تو اس وقت بھی یہی شور پڑا تھا امریکہ میں کہ کچھ کرو، بم مارو، یہ کرو. مگر امریکہ نے کہا تھا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ. انہوں نے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ ملا عمر صاحب کو کہیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ انہوں نے آپ کے ہاں پناہ لی ہوئی القاعدہ والوں نے، اور انہوں نے مان بھی لیا کہ ہم نے کیا، ان کو آپ اپنی سرزمین سے فارغ کر دیں، آؤٹ کر دیں. ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے. انہوں نے آپ کی سرزمین پہ بیٹھ کے ٹریننگ میں نہیں کی، وہاں سے لوگ بھیجے، نکال دیجیے ان کو، ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں. جب ملا عمر نے کہا نہیں نکالتے کی کر لو، انہوں نے کہا لاؤ پھر آؤ بم مار دی. تو وہ آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر اس قسم کے لوگ آپ کی سرزمین میں ہیں انہیں ختم کریں. اس لیے اس کے بعد وہ جو بات کرتی ہے ڈو مور، وہ ڈو مور کا یہی ہے کہ یار ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو. اسی سلسلے میں پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ سوات میں ایکشن کریں، آپ کہتے تھے نہیں ہم تو امن کے معاہدے کر رہے ہیں. پھر آپ نے ایک وقت ایسا آیا آپ نے خود ہی سوچا کہ نہیں یار یہ تو کرنا پڑے گا. امریکہ کے کہنے پہ نہیں کیا، جب طالبان نے آپ کو مارنا شروع کیا پھر اسی طریقے سے آپ ساؤتھ وزیرستان میں بھی گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نارتھ وزیرستان جائیں جہاں کے سالڈ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اٹیک کر رہے ہیں افغانستان میں. اچھا سیٹھی صاحب تھوڑا سا ہم کیونکہ وہ مزید اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، ایڈیشنل اسٹیپس کی جو بات کی گئی، آپ یہ ریفر کر رہے ہیں کہ یہ ایڈیشنل اسٹیپس ہیں کہ وہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کی افواج جو ہے نارتھ وزیرستان میں بھی اب جائیں؟ ہاں میرا خیال ہے ایڈیشنل اسٹیپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو فوجی کارروائی ہے ایک تو وہ بہتر کریں آپ، اور وہ ظاہر ہے پریشر ڈالیں گے کہ وہاں ایک دو ایسے گروپس ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا بھی شاید حوالہ آگے آئے گا، تو اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں ابھی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس آپ کو بھی پتہ ہے اور امریکہ خود کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اربن علاقوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنرل برادر کو کراچی سے پکڑا، اس قسم کے خالد شیخ کو کراچی سے پکڑا، کسی کو فیصل آباد سے پکڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ڈومیسٹک انٹیلیجنس جو ہے، وزیرستان کی تو الگ بات ہے نا کہ وہاں جا کے نارتھ وزیرستان میں بھی ایکشن کریں، مگر یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا یہاں پنجاب کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے پنجاب میں
پنجابی طالبان ہے کچھ کریں, یہ کہتے ہیں نہیں کرتے. تو امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی کچھ کرو اور ایکشن لو ڈومیسٹکلی. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لینی ہے مجھے. اب بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی اس گفتگو کو سمیٹیں اور آپ کی لائیو کالز بھی لے سکیں. آپ کے ایس ایم ایسز پڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے.